نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ یہ میرے بہت ہی پیارے، میرے محترم، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بڑے بھائی، میرے محسن، یہ ان کی محبت ہے کہ یہ مجھ خاکسار سے ملنے کے لیے یہ آفس میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ عالم دین ہیں قاری محمد اسماعیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ پاک ان کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی عالم دین اس گناہگار کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے صدقے، ان کے فضل کے صدقے، کیونکہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے میرے ساتھ، نہ مجھے ان کے ساتھ کوئی لالچ ہے، تو یہ ان کی محبت ہے، یہ تشریف لاتے ہیں۔ تو میں ان کی خدمت میں ان سے میں دو چار باتیں سنوں گا، کیونکہ یہ آتے تو مجھے میرے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ مجھے کچھ دے کے جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں، یہ ان کی ذرا نوازی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ تو میرا اتنا تعارف ہے کہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں، صحیح حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے، میرا کنبہ اسی پہ پل رہا ہے، پل رہا ہوں میں۔ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ کہ میں نے خطبے کے اندر پڑھا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ معزز سامعین، میرے محسن، میرے عزیز، میری محبت، میرے پیار والے، میں یہ کہہ نہیں سکتا سامنے بیٹھا ہوں کہ میں جو مقام آپ کو دوں اس کے آپ مستحق ہیں۔ محمد بابر صاحب الحمدللہ مستحق ہیں کہ ولیوں کے ماننے والے ہیں، اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے، خدا کے ماننے والے ہیں۔ کچھ خدا کو مانتے ہیں، کچھ نبیوں میں فرق ڈال کر باتیں ہیں۔ قرآن نہیں پوچھا، قرآن کہتا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے کہا میں نے نبیوں کو بھی ایک دوسرے درجہ عطا کر دیا ہے، مگر بعد تھوڑے سے وقت کے اندر علمی گفتگو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جب میرا ذکر کرنے والا بندہ جب تنہا بیٹھتا ہے تو میں تنہا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ بات بڑی جوہری بات کا عرض کر رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب کو میری بات کرتا ہے مجمع کے اندر میں فرشتوں میں بیٹھ کر اس کو یاد کرتا ہوں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا کریم تو کیسے یاد کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے دیکھو میں درود مصطفیٰ پر پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے اندر حسین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی نے اور قرآن دی تفسیر دی بھی راوی نے، آپ نے فرمایا میں اللہ حضور دی بارگاہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، پڑھانے والے مصطفیٰ ہیں، پڑھنے والے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے عرض کی کہ میں جب خدا کو پکارتا ہوں وہ میرا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، میں تو پکارتا ہوں، مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے،
عزت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، وسعت کی ضرورت ہے، بڑی ضرورتیں ہیں، وہ خدا مجھے کیوں یاد کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فدا کبھی و امی، توجہ فرمایا اس نقطے کہ چاچا جی کہہ رہے فدا کا میرے ماں باپ قربان محمد تیری ذات و صلاح، سرکار فرمایا میرے ماں ابھی میرے ماں باپ تس قربان۔ اللہ تعالیٰ اتنی تک بندے نو یاد ہی نہیں کرتا جب تک وہی تقدیر کے اندر جو کچھ لکھا ہے مٹا نہ دے۔ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بد کردار ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ نے فرمایا جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ نیست نابود کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جو کچھ مانگتا عطا کر دیتا ہوں، مگر اس کے اندر لفظ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب کوئی سائل آئے خالی نہ جائے۔ بسم رسول اللہ۔ اور دوسرا مقام میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، توجہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، رب کہہ رہا ہے محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لا لام نہیں، لا یؤمنون حتی یحکموک، اگر گھر میں بیٹھتا ہے، ذکر میں بیٹھتا ہے، محفل میں بیٹھتا ہے، تنہا چلتا ہے، جب تک تجھے حاکم نہ سمجھے۔ آپ اس کو حکمت کے اندر دیکھ لیں، حاکم گھر کے اندر بیٹھے ہو، گھر میں بیوی بچے بیٹھے ہیں، حاکموں کا سمجھو میرا رسول سن رہا ہے۔ اللہ تو سمیع علیم ہے، وہ تو بصیر ہے، ان العلیم بذات صدور ہے کہ فرمایا میں بھی تیرے دل کی بات کہنے سے پہلے میں سوچ لیتا ہوں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، تو اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمن، او ایماندار نہیں یحکموک، جو تینوں حاکم نہ سمجھے، نماز میں، عبادت میں، ریاضت میں، صدقات میں، ہر مقام میں تجھے حاکم نہ سمجھے۔ کس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کب آپ فرمایا جب بھی بیٹھو گھر میں یحکموک، اللہ اکبر، جب محفل میں جائیں یحکموک، میرے نبی کو ساتھ سمجھنا، میرا نبی ساتھ ہے۔ جب یہ جملہ یاد ہو گیا آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیحدہ قول ہے، اور سیدنا عثمان غنی کا علیحدہ قول ہے، علی مرتضیٰ کا علیحدہ قول ہے۔ جب پرسرات کا راستہ، کتنی پرسرات اوکھی ہے جس کے لیے ہمیں علم ہی نہیں، علم ہے مگر علم نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، لوگ غافل نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر آنکھیں بھی ہیں، سما بھی ہے، بول بھی سکتے ہیں، مگر ان کی آنکھیں بند کر دی، اللہ اکبر، ان کی سما بند کر دی، کلام بند کر دی، کہ جب تم حاکم محبوب کو سمجھ لیں تیری سما بھی لیٹ ہو جائے گی، تیرا بولنا بھی لیٹ ہو جائے گا، تیرا ذکر قابل قبول ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر ہماری یہاں یاری کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ وہ غوث اعظم درمیان اولیاء، کیوں محمد درمیان انبیاء، کائنات کے اندر دو شخصیتوں کا نام آیا ہے کہ غوث اعظم درمیان، آج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور غوث الثقلین کی ولادت کے وقت فرمایا وجد ہوا ہے میرے دروازے کو، میرے گھر میں یہ وجد ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، کیوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث الثقلین کی یاری ہم یہاں دفتر میں مناتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے بانی میرے محترم محسن، میرے بھائی حضرت محمد بابر صاحب، یہ دفتر کے اندر انتظام کر رہے۔ اللہ تعالیٰ انسان دوستوں کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے، ایمان عطا کرے، مشکلیں آسان کرے، ہر مشکل پریشان۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ میں بیٹھ جاتا ہے، جس کو ہم میلاد کی شکل بیان کرتے ہیں، اس کو طرح طرح کے لفظ بول رہے ہیں کہ مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق اس کے راوی نے فرمایا وہ بندہ جنت کے اندر میرے قریب ہوگا، سبحان اللہ، جو ذکر مصطفیٰ کرنے والے انبیاء کے مقام جو ہے جنت میں، فرمایا اس محلے میں وہ رہے گا، نعت خواں یا قاری صاحبان یا منتظم جیسا بھی ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے تعریف مصطفیٰ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام الاٹ کر دو، جتنے نبیوں کا محلہ اتنے وہ نام ہو جاتا ہے، جہاں ذکر مصطفیٰ پڑھن والا سنن والا کرا۔ غوث اعظم درمیان انبیاء، کیوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء،
کیوں محمد درمیان انبیاء. توجہ اس کا نقطہ کے قابل غور سمجھ لیں. جیم جے کر مر رہے نہ ہووے تے دیس فقیراں رہیے ہو جے کوئی دے گالا مینے اونوں جی جی کہیے ہو جے کوئی سٹے گرر کوڑا تے وانگ اروڑی سیے ہو الپے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہوں. ایک ایک مڈ تے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہوں. اتنے ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کہیں ول بجاں ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک و تعالی میری آرزو اپنی بارگاہ قبول فرماوے. ذکر خدا بھی ہو گیا, ذکر مصطفیٰ بھی ہو گیا, ذکر اصحابہ بھی ہو, ذکر ولیوں کا بھی ہو گیا ہے. ایک نقطہ قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن تلک الجنت التی نور من عبادنا من کان تقیا, کہ میرے دوست جڑے نے جیسا کہ محبوب سبحانی ہے اللہ کا دوست. توجہ فرمانا دوستو کوئی چیز چھپائی نہیں جانتی. توجہ فرمانا. او صدیقکم لیس علیکم, قرآن کے اندر بھائی کا رشتہ بھی پھوپھی خالہ سب رشتے ہیں, مگر او صدیقکم جڑا سچا دوست ہے اس کا بڑا مقام ہے. او صدیقکم. تو آپ نے غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ جدو میدان محشر لائے گا نا تے بڑی جڑے نے یہ ایڈوکیٹ وکیل بیٹھے ہوندے نا, کوئی ہائی کورٹ دا, کوئی سپریم کورٹ دا, کوئی جیسا بھی نہیں, مگر یہ اللہ کے ولی اسے دربار لا کے بیٹھے ہوں گے, اپنا دفتر لا کے بیٹھے, آؤ گناہ گارو گناہ دے جاؤ نیکیاں لے جاؤ, نیکیاں لے جاؤ. تو فرمایا حضور محبوب سبحانی آپ کا بڑا مقام ہے. آپ نے فرمایا میں اتھے جی جنت تلکل جنت التی نور سے من عبادنا من کان تقیا, کہ جڑا جنت اندر اللہ دا نیک عابد ہے وہ جنتا بنتا بیٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں باہر جنت مننا گا کہ میں لوگوں دے گناہ لے لواں گا, نیکیاں دے دیواں گا. اس محبوب سبحانی دی محفل ہوندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل کران والے تے سارے دائم تے قائم رہ جان. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے گھر برکت, ماں باپ رزق کی برکت, جڑے زندہ نے مورک انہاں دی زندگی برکت, جڑے فوت انہاں دے فوت کی برکت. اللہ تعالیٰ ہمار خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم, خاک درے رسول پہ سرما لگائے ہم, جالی پکڑ کر روضہ اقدس کی سب در دل حالے خدا رسول کو سنائے گے ہم. یا رسول اللہ تیرا در چھوڑ کر کدھر جائے غریب, اچھے رہیں نزدیک تو برے جائیں کدھر. گل ہیں تو تمہارے, خار ہیں تمہارے, خار ہیں بد کردار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں, لیکن کچھ بھی ہیں خدایا تیری محبوب امت میں. مولا کریمہ بار بار ساری توبہ رحم پر, ساڈے تے رحم, ساڈے ماں باپ تے رحم, ساڈے بہن بھائی کل مخلوق حضور امت رحم پر. مولا کہ میں مسلمان بچیاں جمع انہاں ٹھوان توفیق عطا کر, جنہاں دے بیٹھے تے توفیق عطا کر. تاجدار مدینہ پنتن دا صدقہ کر کے بھائی محمد بابر صاحب دے بچے تکلیف تندرستی عطا کر چا. گھر چ عشق مصطفیٰ دا ڈیرا لگا ہوا ہے, بڑیاں دا ڈیرا لگا ہوا ہے, صحابہ رسول منن والے نے, اللہ دے محبوب دے مانی نے, مولا تیرے ذکر دے مانی نے. مولا کہ جتھے تیرا ذکر ہو جائے تے کم نہیں لندی. مولا اس گھر وچ برکت فرما دے, تمام خوشیاں حال عطا کر جا. حالنا یا اللہ صلی اللہ محمد والا. میں عربی کے اندر دعا مانگ رہا ہوں. یہ دعا کے مانگنے سے یہ قبل عرض کر رہا ہوں کہ حضرت محمد بابر صاحب نے اپنے درمیان خطبے کے اندر الصلاۃ والسلام کی یا رسول اللہ کہا ہے. اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ یہ کہہ تو دیتے ہیں, پڑھ تو لیتے ہیں, 19 حروف 19 حج 19 عمرے کا ثواب ہے. الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کا ورد کرتا ہے 19 حج 19 عمرے کا ثواب ہے. اور اس کے آگے جو ہے جو دعا مانگ رہا ہوں, عربی میں دعا مانگ رہا ہوں, حضور الدین فرماتے ہیں دعا مانگنے والا جو 1000 گھر کے اندر برکت ہوگی. اللہم صلی علی محمد و علی آل کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا کریم تاجدار مدینہ صدقہ دعا سے اپنی بارگاہ قبول فرما. اللہم یا نور تنبت بالنور والنور فی نورک یا نور. اللہم بارک علینا ودفع بلاءنا یا رب لبیک وارحم لبیک واشفع لبیک واغفر لبیک واکرم لبیک فإن لا یبس من فی القبور. اللہم ارزقنا خیر الدارین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ علی خیر خلق محمد اجمعین. مولا کریم بار بار درخواست ہے اس سارے دفتر اللہ کرم فرمائے, تمام چھوٹے بڑے اپنی کرم بخشی فرما دے, پانچ دا مانی بنا دے, اصحاب رسول دا مانی بنا دے, اللہ تعالی محبوب دا مولا کریم
مولا کریم انہوں نے ماننے والے بنا دے، مولا کریم والدین تو کرم فرما، مولا انہوں دی قبراں روشن تے چھن کر جنت فردوس عطا کر، انہاں دا بیٹے مولا کریم جنت فردوس عطا کر، جڑا بچہ ان تندرستیاں عطا کر، مولا کریم تمام جو گھراں بیمار ہے، ہسپتالاں بیمار ہے رحم فرما، جو ماواں دی گوداں بیمار رحم فرما، مولا فلسطین دی حالت رحم فرما چا، مولا کریم فلسطین دی حالت رحم فرما چا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت تمہارے جتنے انعام عطا کیتے مولا کریم اسرائیل تے مولا کریم گمراہ ہو گئے مولا کریم اج بھی گمراہی کر رہے مولا کریم تاجدار مدینہ صدقہ رحم آ جا انہاں دلاں تے آمین آخر صدقہ لا الہ الا اللہ